سید کونین مدنی تاجدار نے فرمایا ذات النقاتین، آپ کی عظمت یہ ہے، اور عظمت کیا کہ انہوں نے زندگی بھر قربانیاں دی میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین کے لیے۔ گھر میں ابو قافہ آئے، پوچھا بیٹی سناؤ تمہارے ابا چلے گئے ہیں، تمہارے لیے کچھ چھوڑ کے گئے ہیں؟ ابو قافہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ آپ نے ایک تھیلی میں کچھ کنکریاں ڈالی اور بھر کے کھٹکھٹا کے کہنے لگی یہ اشرفیوں کی تھیلی ہمارے گھر میں موجود ہے۔ حالانکہ 40,000 درہم جو گھر میں موجود تھے ابو بکر ساتھ لے کے چلے گئے تھے۔ جس خاندان نے اس طرح میرے نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کی غلامی کی ہو، اس کی عظمت کا کوئی انکار کرے تو کیا نبی پاک پسند فرمائیں گے؟ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی کیا بات کرتے ہو؟ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے وہ مقام دیا جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تمام امت کی تمام نیکیاں اکٹھی کر لی جائیں، اور ابو بکر کے نیکیاں ایک طرف رکھ دی جائیں، ساری امت کی نیکیوں پہ ابو بکر کی نیکیاں پاری ہوں گی، پلڑے میں پاری ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کی یہ بات ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ تمام کے احسانات کے بدلے میں نے دے دیے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر وہ ہے جس سے مقام میزان پہ میں اپنے رب کے حضور پیش کر کے عرض کروں گا کہ اے رب کریم یہ میرا محسن ہے، اس پہ آپ کرم فرمائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ اور یاد رکھو چورا شریف کے خاندان کے اکابرین کا تعلق میرے آقا کریم سید کونین مدنی تاجدار کے صحابہ سے بھی ہے، اور نبی پاک سید کونین کی آل پاک سے بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ روحانیت کا شجرہ سیدنا صدیق اکبر سے چلتا ہے، اور امام جعفر صادق پہ جا کے سادات میں جا کے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کا فیض حضرت امام جعفر سے جا کے نقشبندی سلسلے میں شامل ہوتا ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض سلیمان فارسی کے ذریعے نقشبندی سلسلے میں شامل ہوتا ہے، اور حضور سیدنا عمر فاروق کا فیض نسبی لحاظ سے چورا شریف میں ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے چورا شریف کے اکابرین نے جب بھی عقائد کے معاملے میں کبھی بھی یہ قوم لڑکھڑائی اور انہوں نے ڈگمگانا شروع کیا، ہمارے اکابرین نے ہمیشہ حق بات کی اور صداقت والی بات پہ بباغ دہن اٹل رہے۔ یاد رکھو ہم عظمت صحابہ کے بھی قائل ہیں اور عظمت صحابہ کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور عظمت آل رسول کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ہم آل رسول کی عظمت کے بھی قائل ہیں اور ان کے مقامات کے بھی قائل ہیں۔ میرے آقا کی آل میرے آقا کے گھر والے ہیں، اور میرے آقا کے صحابہ میرے آقا کے در والے ہیں۔ جب تک گھر والوں کی عظمت کو نہ مانو گے مومن نہیں کہلاؤ گے، جب تک در والوں کی عظمت کو نہیں مانو گے مومن نہیں کہلاؤ گے۔ یاد رکھو یہ دو وہ سلسلے ہیں جن کے ذریعے ہمیں نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کا دین ملا، جن کے ذریعے سے میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین کا دین ہم تک پہنچا۔ علی کون ہیں؟ علی وہ ہیں میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین نے حضرت ابو طالب کے گھر میں آ کے سینے سے لگایا تھا۔ ساری زندگی نبی پاک سید کونین کے کاندھے سے کاندھا ملا کے آپ برسر پیکار رہے۔ میدان بدر ہو، میدان احد ہو یا میدان خندق ہو، میدان احد میں بھی آپ ڈٹ کے لڑے، اور میدان بدر میں جتنے بھی بڑے بڑے سرمے تھے ان کو واصل جہنم کہلانے والے کا نام حیدر کرار ہے۔ سبحان اللہ کیا بات، حیدر کرار ہے۔
ادھر جاؤ خندق میں جب وہ عبد البد آیا تو میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار نے علی کو بھیجا تو آپ نے فرمایا آج کل کفر کی جنگ کل اسلام کے ساتھ ہے. اس وقت کفر کون تھا؟ عبد البد تھا، اور ادھر اسلام کون تھا؟ علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے. اس دن علی کی فتح پورے اسلام کی فتح تھی. میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین نے خم غدیر کے موقع پہ خطبہ میں فرمایا تھا کہ مولا میں علی سے پیار کرتا ہوں، جو علی سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کر، جو علی سے بغض رکھے اس سے بغض رکھ. دوستان گرامی، آج جو علی سے بغض رکھتے ہیں وہ اللہ پاک کی بارگاہ سے عنایات کی کبھی بھی امیدوار نہ ہوں. اور یاد رکھو نہ ہی اصحاب ثلاثہ میں اور اہل بیت میں کوئی اختلاف تھا نہ ہی موجود ہے. آج کے مسلیوں نے دنیا میں عجیب واقعے بیان کر کے اسلام کے اصلی چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے. اس لیے مت ان کی باتوں کو سنو، عظمت صحابہ کے بھی قید رہو اور عظمت آل رسول کے بھی قید رہو، تبھی تم ایمان پہ پورے طریقے سے ایمان کی عظمت کو پا سکو گے. اور نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کے صحابہ کی عظمت کو جب تک تم نہیں جان پاؤ گے تمہیں نبی پاک سید کونین کی روحانیت کا فیض حاصل نہیں ہوگا. میرے نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کے فیض کا سلسلہ صدیق اکبر سے بھی چلا، حضور سیدنا عمر فاروق کے واسطے سے بھی چلا، عثمان غنی کے ذریعے سے بھی چلا، حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ سے بھی چلا. یہ فیض کی وہ خوبصورت چشمے تھے جنہوں نے آگے چل کے طریقت کی راہوں کو اختیار کر لیا. جب بادشاہ ملوکیت میں بدلی، جب دنیا کی بادشاہ دنیا کے حریص لوگوں نے اس میں قبضے جما لیے، اس وقت روحانیت میں نبی پاک کے فیض کو لے کے نبی پاک سید کونین کے فیوز سے حاصل کرنے والا کوئی حسن بصری نکلا، کوئی جنید بغدادی نکلا، کوئی عبد القادر نکلا، کوئی کس طرف سے نکلا، کوئی با یزید بوستامی نکلا، کوئی ابو الحسن خرقانی نکلا. اور انہوں نے نبی رحمت سید کونین کے روحانی فیض کے وہ علم بردار تھے جنہوں نے نبی پاک سید کونین کے فیض کو لے کے وہ چلے. جو حسن بصری کی راہ پہ چلا وہ حسن بصری کی طریقے سے وابستہ ہو گیا، جو جنید بغدادی کے بارگاہ سے چلا وہ جنیدی سلسلے سے وابستہ ہو گیا، جو بہاؤالدین نقشبند کے واسطے سے آگے نکلا وہ نقشبندی سلسلے سے وابستہ ہو گیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ نبی کے قدموں کی وہ فیض ہے جو صحابہ سے ملا تھا. یاد رکھو یہ فیض کے سلسلے نبی پاک کے ان اصحاب ثلاثہ اور آل رسول کے واسطوں سے ہمیں ملے ہیں. آج بھی اگر فیوز حاصل کرنا چاہتے ہو تو اصحاب ثلاثہ کی عظمت کا بھی انکار نہ کرو اور ان سے فیوز حاصل کرو، اور آل رسول کی عظمت سے بھی کبھی طور پہ دور نہ ہٹو، اور اس وقت تک طریقت کے تم راہی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کی عظمت کو پورے طریقے سے نہ مانو اور دل سے ان کا بغض نہ نکالو گے. دل سے ان کا بغض نہیں نکالو گے. یاد رکھو آج انہی عظمت والے عظیم لوگوں کی تحفظ کی بات ہے، اسی لیے ہر مجمع میں یہ بات سمجھائی جاتی ہے، آپ کو یہی بتلایا جاتا ہے کہ آؤ دنیا فتنوں میں پڑی ہے، گمراہی کے سلسلے بے پناہ ہیں اور شکاری اپنے جال پھینک کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان کے ڈاکو ہر جگہ پہ چھپے ہوئے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایمان والا ہمارے ہاتھ سے نکل نہ پائے. اس وقت اگر تحفظ چاہتے ہو تو کسی فقیر محمد کا دامن تھام لو، کسی سید شاہ کے پلو کو پکڑ لو، کسی پیر محمد شفیع کی راہ کو اپنا لو، جس نے ہمیشہ دین کی راہ پہ چلنے والوں کا نہ صرف تحفظ کیا بلکہ ان کو اپنے دامن میں سمیٹ میں کہ ہدایت کی راہوں پہ چلتے رہے. یہ وہ درویش ہیں
جنہوں نے ببانگ دہن ہمیشہ عظمت دین کی بات کی، اور جو نہ کبھی جن کے قدم ڈگمگائے اور نہ ہی کبھی اپنی راہ سے ہٹے۔ اب میں ایک واقعہ بیان کروں، حضور خواجہ خواجگاں بابا جی دین محمد رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، حضور بابا جی کے فرزند ارجمند مفتی وقت تھے۔ سبحان اللہ۔ ہندوستان میں تحریک خلافت چلی جس وقت ترکوں کی جنگ برٹش کے ساتھ تھی۔ برٹش نے کوشش کی کہ یہاں سے لوگوں کو بھرتی کرے، بڑے بڑے زعماء اور بڑے بڑے لوگوں کے پاس گئے، ان سے بندے لے کے بھرتی کیے اور بڑے بڑے علماء و مشائخ سے فتوے لینے کی کوشش کی اور انہیں لالچیں دی اور دنیا کی لالچیں دے کے انہیں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ واسرائے ہند کے کہنے پہ یہاں کا ڈی سی ادھر آیا، حضور خواجہ خواجگاں مولانا دین محمد کی بارگاہ میں آپ بھی فتویٰ دے دیں کہ ہماری یہ جنگ جو ترکوں کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں یہ جائز ہے، تاکہ یہاں کے لوگ جو آپ کی بات مانتے ہیں وہ بھی ہماری فوج میں شامل ہو سکیں، اور ہم آپ کو اس کے افزانے میں ایک کثیر تعداد میں ایک بڑی جاگیر آپ کو عطا کریں گے، آپ کے لنگر کا انصرام اور نظام بہتر چل جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ لالو یہ فقیر دین بیچنے والا نہیں ہے، آگے جاؤ کسی اور کا دروازہ تلاش کرو۔ اللہ اللہ، واہ واہ۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ دین بیچنے والا درویش نہیں ہے، جاؤ کسی اور کا دروازہ تلاش کرو۔ وہ یہاں سے اٹھ کے چلا گیا اور حضور بابا جی علیہ رحمہ اسی اپنی کٹیا میں بیٹھے تھے۔ یہ وہ درویش ہیں جنہوں نے، یہ بوریا نشین درویش تھے، ساری زندگیاں انہوں نے بوریوں پہ بیٹھ کے اپنے رب کی عظمت کے گن گائے اور اپنے نبی کے دین کی عظمت پہ کبھی کوئی سودا نہیں کیا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ پیر زید شاہ رحمت اللہ علیہ میری اس درگاہ کا روئے رواں شیخ کامل، اس درگاہ کا روئے رواں شیخ کامل پیر زید شاہ جس کی عظمت مسلم ہے، وہ عظیم ہستی جس نے 125 سال اس دین سے محبت کرنے والوں کی آبیاری کی۔ دوستان گرامی، ان کی بارگاہ میں خط آیا، حضور میں مسلمان ہوں، مفلوج ہو چکا ہوں۔ مرزا کہتا ہے میری بدعا لگ گئی ہے، مفلوج رہتا مجھے اس سے پرواہ نہیں، لیکن اس کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے قتادہ نے کہا تھا نا، اللہ اللہ، قتادہ نے کہا تھا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سونے مینو تے پرواہ کوئی نہیں، تو مینو جنت دے دیتی ہے، اگر اکھ نہ بھی ملے تو مینو پرواہ نہیں۔ پر او پرے جڑ منافق کھلوتے ہیں، کیا بات ہے، اللہ او جڑ پرے کھلوتے ہیں، ایک قتادہ نو بیکھ رہے سن کہ قتادہ اپنے آقا دے بارگاہ وچ اکھ لین چلے، اے موڑ کے میں انجے ڈیلا لے کے جاواں گا تے مینوں میڑے مارن گے، اے مینوں میڑے مارن گے، اس لیے مینوں یہ اکھ بھی دے دے۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک نے تبسم فرمایا اور لبے دہن لگا کے قتادہ کو آنکھ عطا فرما دی۔ دوستان گرامی، حضور بابا جی سید شاہ کے پاس خط آیا، حضور میں نے اپنے مفلوج ہونے تو کوئی پریشانی نہیں، پر ایس کمینے دی جڑی ہے دعویٰ ہے نا، یہ مکنا چاہیے ہے۔ واہ واہ، کیا بات۔ بابا جی نے نہ فوج لی نہ چند درویش کے ساتھ، چلو بھائی ٹور چلیے، دین نو لوڑ پہ گئی ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ بوریا نشین درویش جو بادشاہوں کی بارگاہوں میں تو جانا پسند نہ کرے، لیکن محمد کے دشمنوں کے سامنے نڈر شیر بن کے کھڑا ہو جائے، وہ پیر سید شاہ تھا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ آستانہ جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آستانہ عالیہ چورا شریف، شہزادہ فاروق اعظم، صدائے چورا شریف، اللہ 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 اللہ
شریف سے چلے چند درویشوں کے ساتھ جا کے قادیان میں ڈیرا لگا لیا. اللہ اللہ وہاں کی حکومت ان کے ساتھ بڑا کروفر اور پوری طاقت ان کے ساتھ. ادھر ایک درویش ایک گھر میں آ کے بیٹھا, لوگوں کو پتا چلا, مسلمان ان سے ملنے کے لیے آئے. آپ نے فرمایا کہ اس جمعہ پہ سب کا اجتماع ہوگا. جمعہ والے دن آپ نے سب لوگوں کو اکٹھا کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نبی کا غلام آ گیا ہوں. میرا نبی بڑی عظیم عظمت, میرے عظمت کا مالک تھا. میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین کہ جوڑوں کی خاک سے ازلی اندوں کو شفا ملا کرتی تھی, اور میرے آقا کریم چاہتے تھے لبے دان سے آنکھیں درست کر دیا کرتے تھے. اور یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں, تو اسے کہو کہ اس مفلوج انسان کو درست کر دے, ورنہ میرے نبی کے غلاموں میں چیلنج کر دیا. وقت گزرتا گیا, اس نے نہ آنا تھا نہ آیا. نبی پاک نے وہ غلام اس زمین پہ بیٹھا, دین کی آبیاری کر رہا تھا اور دین کی عظمت کو دنیا کے فاسقوں اور گمراہ لوگوں سے بچا رہا تھا. وہاں پہ آپ نے اگلے جمعے کو پھر اجتماع فرمایا اور وہاں پہ چیلنج فرمایا کہ اس نے آنا نہیں ہے, لیکن میں دوبارہ اسے بلاتا ہوں کہ آ جائے. کل یہ نہ ہو کہ یہ پھر کہے کہ میں نے ٹھیک کر دینا تھا, ورنہ میں تو آیا نہیں. پھر بھی نہ آیا. اگلے جمعے کو آپ نے بڑے اجتماع میں وہاں پہ فرمایا کہ ہاں یہ تو نہیں آیا, لیکن میں نبی کا غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام. سبحان اللہ. اسے کہتا ہوں کہ یہ کھڑا ہو جائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. مفلوج شخص جو چارپائی پہ مفلوج تھا کھڑا ہو گیا. آپ نے آسا مبارک دیا, آسا پکڑا اور چلنا شروع ہو گیا. ایک حضور قبلہ عالم پیر سید شاہ رحمت اللہ علیہ کا مرید جو کہتا ہے کہ میں انٹرمیڈیٹ کا طالب علم تھا اور حضور قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھا. اس کی اولاد میں بھی ایک بندہ ادھر موجود ہے, حافظ سرفراز لاہور کا. اس کا بہو عبد الرحمان نام تھا. اس نے مجھے بتایا کہ میں نے گنا ہے کہ حضور قبلہ عالم کے ہاتھ پہ دستے حق پرست پہ 500 آدمی اس دن تائب ہو کے مسلمان. اللہ اللہ. فیضان جراحی آستانال یا جورا شریف شہزادہ فاروق اعظم. دوستو, جن اکابرین نے دین کی بقا کے لیے نہ کبھی اپنی جانوں کی پرواہ کی, نہ دنیا کی کسی چیز کی پرواہ کی, کیا آج ہم اگر ان کی شفقت اور نظر ہمارے سروں پہ رہے تو کیا دنیا کی کوئی چیز ہمیں اپنی راہوں سے ہلا سکتی ہے؟ اللہ اللہ. یاد رکھو, جس دن ہل گئے یہاں نہیں بیٹھے ہوں گے. یاد رکھو, جس دن ہل گئے نہ تم یہاں بیٹھے ہوگے نہ ہم یہاں بیٹھے ہوں گے. یہ تصرف والے ہیں, یہ انہیں کیا بات کرتے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق چلے, جو ان کی راہ کو چھوڑ دے یہ اس کو تذکار دیتے ہیں. اس لیے یاد رکھو, آداب کا ہمیشہ خیال رکھا کرو. اس آستانے کی عظمت پہ حضور یہ فاروقی النسب درویش ہیں, خواجہ معصوم اور خواجہ مجدد الف ثانی کی نسبتیں رکھنے والے ہیں. حضور مجدد الف ثانی علیہ رحمہ تھے. روزانہ سکھوں کا دور تھا, ایک سکھ آتا روزانہ کوڑا ڈال جاتا, روزانہ قبر پر کوڑا ڈال جاتا, روز ڈالتا. وہاں جو متولی تھے
ایک دن رو کے کہنے لگے حضور یا مجھے موت آ جائے یا اس کا بھی بندوبست کر دیں، یہ دیکھ نہیں سکتا میں۔ مجدد پاک نے حکم فرمایا کہ کل اسے کہنا کہ میری قبر پہ روز ڈالتے ہو، ذرا معصوم کی قبر پہ بھی ڈال کے دیکھ۔ خواجہ معصوم آپ کے بیٹے ہیں، قیوم وقت تھے۔ وہ دوسرے دن مجاور متولی نے حسب حکم جا کے اسے کہا کہ یار ادھر تو روز ڈالتے ہو، ان کی بیٹی کی قبر ہے ادھر ڈال دو جا کے۔ کیا بات ہے، اللہ اللہ۔ وہ کیا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آج ادھر ڈالا تھا۔ وہ پہلے تو ہلیا سی، اس دن جا کے جو ہی کوڑا پلٹیا سو حضور خواجہ معصوم علیہ الرحمہ کی مرکز پہ، تو ساتھ ہی گرا اور گردن ٹوٹی اور مر گیا۔ سرکار مجدد پاک دوسرے دن خواب میں آئے اور اسے کہنے لگے کہ یار بچے تے اپنے کپڑے گندے نہیں ہون دے، اسی نبی پاک دی سنت تے عمل کر کے اگر در گزر کرنے تے بچے تے اپنے کپڑے گندے نہیں ہون دے۔ کیا بات ہے، اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فیض مجدد پاک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ جو ان کے در سے پھرتا ہے وہ در بدر خوار پھرتا ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر خوار پھرتے ہیں۔ دوستان گرامی، آج ایک خاندان اکٹھا ہوا ہے، اللہ، یہ میرے بابا جی کا خاندان ہے، یہ میرے بابا جی کی روحانی اولاد ہے۔ یاد رکھو یہ اپنی نسبی اولاد سے بھی اتنا پیار کرتے ہیں، روحانی اولاد سے بھی اسی طرح پیار کرتے ہیں۔ نہ نسبی اولاد کی کبھی پشت لگنے دیتے ہیں، نہ کبھی روحانی اولاد کی پشت لگنے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھو یہ آزمودہ چیز ہے، یہ بڑا آزمایا ہوا معاملہ ہے۔ حضور قبلہ عالم بابا جی علیہ الرحمہ سے جس نے تعلق جوڑا، تعلق سچا ہو، یاد رکھو دنیا کے کسی معاملے میں کہیں بھی چلا جائے، اپنے شیخ کی اس کا روحانیت کا ربط قائم ہو، وہ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ فتح کے شادیانے بجاتا ہوا آئے گا، کبھی اس کی پشت نہیں لگے گی۔ پیر سید شاہ رحمت اللہ علیہ گجرانوالہ کی جیل میں تھے، بیٹھے تھے، آپ کے غلاموں نے کوئی واقعہ ایسا ہوا تھا، انہوں نے دین کی عظمت پہ نقصان پہنچانے کی لوگوں نے کوشش کی اور آپ کے غلاموں نے اسے قتل کر دیا۔ پیر سید شاہ فرمانے لگے ہن تسی سمو میں جاگاں گا۔ جس دن فیصلہ ہونا تھا، جس دن فیصلہ ہونا تھا، اس دن ایک بڑا راجہ آیا تھا سکھوں کا، اور اس نے کہا تھا جب تک میں ان 12 بندوں کو پھانسی لگوا کے نہیں جاؤں گا میں گجرانوالہ سے نکلوں گا نہیں۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ اتھے بیٹھے مسجد وچ، آپ نے وہ 12 سیب دم کیے، ان 12 بندوں کو بھیجے۔ آپ دا ایک درویش باہر گیا تے بڑی بات ہو رہی تھی کہ آج دکن دا ایک سکھ راجہ آیا ہے، وہ کہندا ہے میں پھانسی لوا کے جانا ہے۔ ایک چورے دا درویش آیا ہے، وہ کہندا ہے میں رہا کرا کے کھڑنا ہے۔ بابا جی دا ایک درویش سی، بابا غلام قادر گرداور، وہ باہر گیا تے بڑا تیز تیز گلاں کردا سی، مڑ کے آیا کہنے لگا حضور اتھوں اٹھ کے چلے جائیے، بڑا رولا پہ ہے، کہندے نے کہ ایک راجہ کہندا ہے کہ میں پھانسی لوانی ہے، تے چورے دا درویش کہندا ہے کہ میں انہاں نوں رہا کرا کے کھڑنا ہے۔ آپ فرمان لگے غلام قادر آج راجیاں دی جانگے تکنا میڈا راجہ ڈاڈا تھی یا انہاں دا راجہ ڈاڈا تھی۔ اللہ 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 سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔
آج راجیاں نہیں جانگے آج پتہ لگ سی سید شاہ دا راجہ ڈیڈا تھینا ہے سید شاہ دا راجہ ڈیڈا تھینا ہے یا انہا سکھا دا راجہ ڈیڈا تھینا واہ واہ ہیرنگ ہوئی اس نے فیصلہ لکھنا تھا فیصلہ لکھنے کے لیے جب بیٹھا قلم سے لکھے کہ میں نے ان کو سزائے موت دی تو لکھا جائے میں نے ان کو باعزت بری کیا فیضان جراحی فیضان جراحی فیضان جراحی آستان یا چورا شریف تاجدار چورا شریف شہر شاہ چورا شریف شہزادہ فاروق اعظم. تو دوستان گرامی آخر پہ لکھتا ہے وہ انگریز جج کہ تمہیں کوئی ایسی قوت بری کرا رہی ہے کہ میں تمہیں پھانسی نہیں لگا سکتا اس لیے میں تمہیں باعزت بری کرتا ہوں. یہ اس سید شاہ کی درگاہ پہ تم بیٹھے ہو. دوستان گرامی اللہ پاک ہماری نسبتوں کو قائم رکھے اور اپنے اکابرین سے محبت اور عشق و عقیدت کے واسطے ہمارے راسخ رکھے. تو اللہ قائم رکھے ہماری یہ محبتوں کے واسطے. یہ اس عظیم عظیم شہنشاہ کی بارگاہ ہے جس پہ بڑے بڑے شہنشاہ آئے, بڑے بڑے بادشاہ آئے, بڑے بڑے تاجور آئے, بڑے بڑے لوگ آئے اور رائے ہدایت حاصل کر کے چلے گئے. حضور امیر ملت علیہ رحمہ سے دکن کے راجے نے پوچھا تھا کہ اپنے پیر کی کوئی مجھے کرامت سنا دے, اپنے پیر کی مجھے کرامت سنا دے. آپ نے فرمایا تھا کہ تو سونا نہیں تو ویکھ کے آ. اگر تو میرے زبانی سنے گا تو لگے گا کہ تو یہ اپنے پیر دی تعریف کرتا ہے. اس بات تو ویکھ کے آ تینوں پتہ چلے. تو چلا جا چکوال جا. چکوال میں ایک گاؤں ہے پون میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے کھائی, چھوٹا سا گاؤں ہے, وہاں چلا جا. وہاں پہ میرا پیر خواجہ خواجگاں بابا جی فقیر محمد تشریف لے کے گئے. سبحان اللہ. تشریف لے کے گئے. وہاں کے لوگوں نے آ کے شام کو عرض کیا حضور ہمارا ایک مسئلہ ہے حل فرما دیں. آپ نے فرمایا بھائی بیان کرو. کہا ہم نے مسجد بنائی, مسجد بڑی مشکل سے بنائی, کمپاس کا دور نہیں تھا, ستاروں سے مدد لی جاتی تھی. ہم نے ستاروں سے مدد لے کے جب مسجد بنا چکے اس کی قبلہ میں کچھ ایسا فرق رہ گیا کہ علماء نے فتویٰ دے دیا کہ اس میں نماز نہیں ہوتی. اب اگر ہم مسجد کو گرائیں تو دوبارہ بنا نہیں سکتے, تو اگر مسجد قائم رہے تو کہتے ہیں ہماری نمازیں نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, تم صبح میرے ساتھ نماز پڑھنا. اللہ اللہ سبحان اللہ. صبح اسی مسجد میں نماز پڑھی. نماز کے بعد جب روشنی ہوئی آپ نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ آج تو بات کوئی مولوی فتویٰ نہ دے سی کیونکہ مسجد آج میں سیدھی کر چھوڑی. اللہ 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 اللہ. کیسے ہوا؟ اگلی والی دیوار, فرنٹ کی دیوار وہ اپنی جگہ سے چلی, رات کو 1.5 فٹ اپنی جگہ سے ہٹ کے سیدھی ہو گئی. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا میرا شیخ وہ تھا جو مسجدوں کو قبلے بھی درست کر دیتا تھا اور گمراہ لوگوں کے قبلے بھی تھا. کیونکہ آپ حافظ امیر ملت رحمت اللہ علیہ امرتسر میں اپنے ایک دوست کے بیٹے کو لے کے آئے جو عیسائی ہو چکا تھا. آپ نے اسے بڑا سمجھایا, بڑے دلیلیں دی کہ تم ٹھیک ہو جاؤ, اپنے دین پہ آ جاؤ. وہ نہ مانا. آپ اسے پکڑ کے اپنے دوست کو بھی اس کے بیٹے کو بھی حضور قبلہ عالم خواجہ فقیر محمد رحمت اللہ علیہ مسجد خیر دین میں موجود تھے, وہاں لے آئے اور کہا حضور میرا دوست ہے, بہت قریبی دوست ہے, اس کا ایک بیٹا ہے, وہ انگلستان گیا تھا پڑھنے کے لیے, وہاں سے دین گنوا کے آ گیا ہے. دین گنوا کے آ گیا ہے, آپ کرم فرمائیں. آپ نے دیکھا پینٹ کوٹ پہنی ہوئی,
اپنے انداز میں مگن. آپ فرمایا وہ نکیا اپنی زبان میں نکیا دین تے ورثہ ہونا, ورثہ تو کدے کوئی کہہ نہیں چھوڑا. اللہ اللہ دین تو ورثہ ہوتا ہے, دین ورثہ کبھی کسی نے نہیں چھوڑا, تم نے کیوں چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں اتنی بات تھی, سادہ سی بات تھی, سادہ سی زبان تھی, لیکن ایسے اثر کر گئی اس کے دل میں یہ بات کہ وہاں پہ ہی اس کو وجد میں آ گیا. جب ہوش آیا تو آ کے عرض کرنے لگا حضور مجھے میرا ورثہ واپس دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور مجھے میرا ورثہ واپس لوٹا دے. آپ نے کلمہ پڑھایا, فرمایا شاہ جی لے جاؤ انہوں یہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ. یہ وہ عظیم درویش جو میرے بابا جی علیہ رحمت کی نگاہ کرم کی جولانی سے اس مقام پہ پہنچے کہ دنیا کائنات ان کے قدموں میں جھک گئی. حافظ امیر ملت خطبہ الہ آباد میں بیٹھے تھے تو جگہ بچی ہوئی تھی, ساتھ دوسری کرسی اقبال کی تھی. اقبال آیا تو امیر ملت کے قدموں میں بیٹھ گیا. امیر ملت کے قدموں میں بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا اقبال کرسی پہ بیٹھو. اس نے کہا جسے امیر ملت کے قدموں میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے اسے کرسی کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جس فقیر کے قدموں میں امیر ملت بیٹھا کرتے تھے اس کا کیا مقام ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی امیر ملت کہتا ہے قابل تھا نار کے مجھے جنت ہوئی نصیب, اس در کی حاضری سے قسمت میری بدل گئی. دوستان گرامی, لگتا ہے آپ لوگوں کو بھی بھوک لگی ہوگی, لیکن محبت والی باتوں میں کچھ ایسے مگن ہوئی ہے کہ وقت کا احساس نہیں ہوا. ابھی نماز بھی پڑھنی ہے, پھر آرام بھی کرنا ہے, لنگر بھی کھانا ہے, یہ سارے کام اپنی جگہ پہ ہیں. چلو آج اس محفل کو اسی بات میں اس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ خیر کرے, اللہ پاک سلامت رکھے. لیکن جب اپنے اکٹھے ہوں تو باتیں کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اپنوں سے باتیں کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے. خاندان اکٹھا ہوئے نا, رات کا پتہ نہیں چلتا, اکٹھے بیٹھے بیٹھے سویر ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. فیضان جراحی, فیضان جراحی, فیضان جراحی, آستانہ یجورا شریف, شہزادہ فاروق اعظم, شہنشاہ جورا شریف. مجھے یقین ہے کہ اگر یہاں بیٹھے رہیں, نہ کسی نے روٹی مانگنی ہے, نہ کسی کو وقت کا احساس ہونا ہے, نہ کسی کو تھکاوٹ کا احساس ہونا ہے. لیکن آج اس محفل کو یہاں پہ ہی اختتام کرتے ہیں, اور اب دعا کے بعد نماز پڑھ کے لنگر کھا کے آرام کرے. انشاءاللہ صبح حضور قبلہ عالم بابا جی کے حضور نماز ادا کریں گے یہاں بیٹھ کے, اور قبلہ عالم کے حضور حاضری کے بعد انشاءاللہ العزیز صبح کی محفل انشاءاللہ اسی روٹین کے ساتھ جاری رہے گی. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. یاد رکھو دنیا کی وبائیں اور بلائیں پھیل رہی ہیں. یاد رکھو نبی کے دامن کو تھامنے والوں کو دنیا کی وبائیں کچھ نہیں کہتی. اس لیے جب بھی اٹھا کرو درود شریف پڑھتے ہوئے اٹھا کرو, باوضو رہ کے درود پاک کا ورد کرتے رہا کرو. جو درود پڑھتا ہے ایک دفعہ 10 رحمتیں ملتی ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں, اور جس پہ 10 رحمتیں ہوں اس کو عذاب نہیں اس پہ آتا. رحمتیں جب بڑھتی جاتی ہیں اللہ پاک کرم فرماتا چلا جاتا ہے, عقیدے بھی درست ہوتے چلے جاتے ہیں, رب کے کرم اور فضل بھی ہوا کرتے ہیں. اللہ اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آخر پہ کرتا چلا جاؤں. میرے نبی پاک سید کونین کا غلام ایک دشمن لے کے آیا, اس نے گفٹ بھیجے, تحفے بھیجے, کہا جی یہ ظاہر ہے آج تک یہ آپ کی ایک بڑے دشمنوں کے جمع غفیر کے لیے یہ اتنی کافی ہے, یہ اتنی ہی کافی ہے. آپ نے کھول لی. کیا بات ہے. وہ پریشان تھا کہ ابھی گئے کچھ نہ ہوا.
मुड़ के आया, अपनी कौम को कहने लगा इनसे जंग करने का कोई फायदा नहीं है। वाह वाह, वो शीशी जो एक बड़ी फौज को मारने के लिए काफी थी, उनके अमीर ने ऐसे ऐसे उंडेल दी और उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या था, उसका इत्काद पक्का था, अल्लाह पे भी और उसके रसूल पे भी। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह। उमर जैसा किसी का इत्काद आज भी हो जाए, दुनिया की न कोई जहर उससे असर कर सकती है, न ही कोई कोरोना उस पर असर कर सकता है। क्या बात। इसलिए जरूरत है आज अकीदों को मजबूत करने की। आज मस्जिदों से भागो नहीं, मस्जिदों को आबाद करो। दरूद पाक से दूर ना हो, बल्कि नबी पाक पे कसरत से दरूद पढ़ो। कोई वबा तुम्हारे करीब नहीं आएगी, कोई परेशानी तुम्हें दिख नहीं पहुंचा सकेगी, क्योंकि नबी पाक का रहमत वाला साया तुम्हारे ऊपर होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नबी पाक के साए की बात हो रही है। हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन मेरे आका करीम नबी पाक के तहमत को सर पे ओढ़े हुए फिर रही थी। वापस आती हैं, आपके जिस्म पे कोई बारां महसूस हुई आपको। सरकार बैठे थे, सरकार से पूछती हैं कि बारिश हो रही थी, आपका जिस्म खुश्क है। आप नबी रहमत सैयद कौनैन ने फरमाया, हाँ आयशा बारिश हो रही थी, लेकिन उस बारिश का आसमान जुदा था। वो बारिश उस तहमत की वजह से हो रही थी जो तुमने ऊपर ओढ़ा हुआ था। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह। अगर हजरत बीबी आयशा सदीका नबी पाक का तहमत ओढ़ ले, उन पे नूर की बारिश होती है, तो कोई नबी पाक का उम्मती अगर झूम झूम के नबी पाक पे दरूद पाक पढ़े तो उस पे अल्लाह की रहमतों की बारिश ना होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। इसलिए दोस्तों, डरना छोड़ दो, दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। वाह वाह, क्या बात है, डरना छोड़। वो कहते हैं डरना नहीं है, लड़ना है। हमने डरना नहीं है, दरूद शरीफ पढ़ना है। वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। मैं अपनी इंशाअल्लाह इस पूरी जमात को दरूद शरीफ का पक्का आदी बना दूंगा। ये कोरोना हमारे लिए वैसे अजाब नहीं, वैसे रहमत साबित होगा, क्योंकि दरूद शरीफ का वजीफा जो शुरू कर देगा फिर वो छोड़ेगा नहीं। वाह वाह, ये भी तो नशा है ना। कोई हीरोइन का नशा शुरू कर दे वो नहीं छोड़ता, तो जो नबी पाक पे दरूद पाक का नशा जिसको हो जाए उसका नशा छूटता है। जिनको बाबे ने नशे ही कर दिया था, कोई अमीर मिल्लत बना, कोई अब्दुल करीम बन गया, कोई शायद आसानी बन गया। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, सुभान। याद रखो, अल्लाह पाक हमें इनके वास्ते और इनकी मोहब्बतें और इनके साथ निस्बतें हमेशा कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। रहती दुनिया तक, आते वक्त तक हमारे औलादे भी आए और इसी तरह मिल के बैठे और इन्हीं अकाबरीन के उर्स मनाएं। इनके उर्स तो होते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा तुम्हारा वादा तो नहीं है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह। मैं ना जिक्र तुसी बुलंद करो, मैं तुड़ा जिक्र आम करे सब। उस जिक्र रब कैसे बुलंद करता है? वो ऐसे ही करता है ना, किसी को शकरगढ़ से, किसी को सियालकोट से, किसी को नारोवाल से, किसी को हाफजाबाद से, फैसलाबाद से, फारूकाबाद से, हर किसी को भेज दिया कि वंजो मेरे दरवेश दिया जो उससे। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह। ये तुम मेरी दावत पे नहीं आए, तुम अल्लाह के हुक्म पे आए। इसलिए तुम्हारा यहाँ आना भी इबादत है, यहाँ पे ठहरना भी इबादत है, यहाँ पे सोना भी इबादत है, यहाँ पे लंगर खाना भी इबादत है। ये सारे अमल अल्लाह के हुक्म से हुए हैं। अगर अल्लाह के हुक्म से कोई अमल हो जाए वो रब की बारगाह में कबूल होता है, और वो कबूल जब होता है उसका मकाम इबादत का हो जाया करता है। कैसे? अल्लाह अल्लाह। अली करमुल्ला वजल करीम, मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन आराम फरमा रहे थे। सैयद कौनैन आराम फरमा रहे थे। अली करमुल्ला वजल करीम का जानू था। असर का वक्त चला गया,
سرکار کو کچھ مضطرب ہوئی ہے. آپ نے فرمایا علی تمہیں کس چیز نے پریشان کیا؟ یا رسول اللہ میری نماز رہ رہی ہے. علی قضا پڑھنی ہے ادا پڑھنی ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں ہوں تو قضا نہیں ہو سکتی، ادا ہی ہوگی. جو در مصطفیٰ پہ جھکا تو ندا ہی عاطف غیب سے، تیرے وہ سجدے بھی ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. جو در مصطفیٰ پہ جھکا تو ندا ہی عاطف غیب سے، تیرے وہ سجدے بھی ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. میرے آقا نے دعا کی، مولا کریم علی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور علی کیا کر رہا تھا؟ علی کرم اللہ وجل کریم تشریف فرما تھے اور محمد رسول اللہ آرام فرما تھے. اللہ کی اطاعت اسی میں ہے جو محمد رسول اللہ کی اطاعت ہے. اسے معلوم ہوا کہ جو عبادت درود شریف کی ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کا